یوم غم 8 شوال المکرم، تقریباً 90 سال پہلے آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں قبرستان بقیع کو منہدم و شہید کیا گیا۔ اس کے پیچھے موٹے اعتبار سے مجموعی طور پہ 2 مقصد ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر اس کے علل و اسباب معلوم کرنے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے تو تھوڑا سا ہم کو تاریخ میں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہابیت کی ایجاد ہے کہاں سے، اور اس کے سلسلے میں جو بہت ساری باتیں ہیں تقریباً ملتی جلتی، کوئی الگ سے نہیں ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا اور بعض لوگوں نے پڑھ کے بتایا بھی۔ مسٹر ہیمفیر کے اعترافات پڑھیں۔ مسٹر ہیمفیر انہوں نے آ کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے، بالخصوص شیعوں کے بیچ میں رہ کے شیعوں کے خلاف کام کیا اور پوری انفارمیشن لی ہے، اور وہ جو کچھ کیا ہے وہ ڈائری بعد میں لیک ہو گئی، جو بھی ہوا وہ چھپ گئی، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، کئی زبانوں میں ہے، وہ آن لائن بھی موجود ہے، کسی نے دیکھ کے ہم کو بتایا بھی کہ ہے، اس کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہابیت کی ایجاد کہاں سے۔ وہابیت اصل میں 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہابیت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد اور آل سعود کی حکومت۔ حکومت کو اپنے سہارے کے لیے دین کی ضرورت تھی اور دین کو اپنی مضبوطی کے لیے حکومت کی ضرورت تھی۔ اگر سمجھدار انسان ہوتا تو یہیں پہ سمجھ جاتا کہ وہ دین کی جس کو حکومت کے سہارے کی ضرورت ہو، وہ دین ہی کیسا دین؟ دین سہارا بنتا ہے، سہارا لیتا نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے، اسلام کی فکر الگ ہے۔ اسلام میں حکومت سہارے کا نام نہیں ہے، اسلام میں حکومت آلہ کار کا نام ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کو دین کی تبلیغ کرنی، حکومت آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک آل سعود کی حکومت ہے کہ جس کو ان کا دین ہے کہ اس دین کو اب ترویج دینے کے لیے حکومت کے وہ محتاج تھے۔ ایک ولایت کا دین ہے کہ جب اس دین نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے حکومت کو لیا تو سہارا نہیں بنایا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں چونکہ حکومت سہارا تھی لہٰذا ان کو امریکہ کا بھی سجدہ کرنا پڑا، اسرائیل کا بھی سجدہ کرنا پڑا، ان کی باتیں بھی ماننی پڑی۔ یہاں چونکہ حکومت سہارا نہیں تھی لہٰذا امریکہ کو بھی ٹھوکر مارا، اسرائیل کو بھی ٹھوکر مارا، روس کو بھی ٹھوکر مارا، اور چونکہ وہ کمزور تھی لہٰذا جگہ جگہ پہ وہ لڑکھڑا رہی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ یہ نظام ولایت، سسٹم ولایت اتنا مضبوط ہے کہ اگر حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اتنی مضبوط ہو گئی کہ آج پوری دنیا پہ چھا گئی۔ نظام کا فرق ہے، نظام مضبوط ہے، وہ نظام اتنا کمزور نظام تھا کہ اس نظام کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور سہارے کے بعد بھی آج پریشان ہے نظام۔ آپ دیکھیں سسٹم، پہچانے سسٹم کو، پہچانے ان کی گہرائیوں کو، پہچانے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اتنی پرانی حکومت لیکن آج بھی ڈر رہی۔ آج آپ دیکھیں جو مڈل ایسٹ کے حالات بدل رہے ہیں، وہ سعودیہ کی جس کو اپنے یہاں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، حالات نہیں نا، اس کی اپنی کتنی آدمی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کوئی طاقت ہے؟ سارا کام لاٹھی کے بیس پہ ہے وہاں پہ، آزادی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جو روز روز نئے نئے فتوے آتے ہیں، سارے فتوے ہم یہاں سے آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے جو وہاں سے آتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ نیوز میں دیکھیے، ہنسیے گا، فتوے کم ہوتے ہیں لطیفے زیادہ ہوتے ہیں، جوک۔ ان کے بنیاد پہ وہ دین چل رہا ہے، زبردستی عائد کی جاتے ہیں، ساری چیزیں زبردستی ہیں۔ وہ آ کے کبھی مثلاً بحرین میں، وہ آ کے کبھی مثلاً مصر میں، وہ آ کے کبھی مثلاً سیریا میں وہ دخالت دے رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو حالات بدل رہے ہیں، بدلتے ہوئے حالات خود سعودیہ کے لیے کتنے نقصان دہ۔ بہرحال ابھی اس تبصرے کا موقع نہیں ہے، آج یوم غم پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ ان 2 چیزوں کے مجموعے نے جب اپنے عقائد کو لوگوں پہ تھوپنا شروع کیا تو ان عقائد میں ایک چیز یہ بھی نظر آئی، کیا کہ روزوں کو مثلا نہیں ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے
روزوں کو مسمار کرنا شروع کیا، گنبدیں گرانی شروع کی، حرم کو گرانا شروع کیا اور سب برابر کرنا شروع کیا۔ اگرچہ جب بات جواب کی آئے گی تو بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جو متضاد ہیں، ان کے یہاں بہت سے ایسے روزے ہیں کہ جو موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خطبے میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ان ساری چیزوں کی تفصیلات میں ہم جائیں، کبھی تفصیل سے موقع ہوگا تو یہ ساری چیز، یعنی یہ بات غور و فکر کی ہے۔ اگر ہم کو ان حالات کو دیکھنا ہے اور ان حالات کی بنیاد پہ آنے والے وقت کو دیکھنا ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بقی گرایا گیا، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ 90 سال ہو گئے بقی کو گرے ہوئے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام، بات یہ ہے کہ اگر یہ فکر ہمارے درمیان پنپ رہی ہے تو یہ فکر آج کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج تک بقی کیوں گرا ہوا ہے۔ 90 سال ہو گئے، چیلنج ہے ہمارے لیے۔ بات یہ ہے جب تک یہ فکر، باطل فکر زندہ رہے گی، اس وقت تک یہ حرم، یہ بقی، یہ قبرستان ویران کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ لہذا ہم کو ان کے عقائد کی گہرائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، اس کی جڑ کہاں پہ ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف بقی کے اوپر غم منا لینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف بقی کے اوپر اظہار افسوس کر لینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم راہ حل ڈھونڈیں، ہم راستہ ڈھونڈیں۔ آج بھی کربلا ہے، آج بھی آواز استغاثہ ہے۔ ہم کو اس بات کا بڑا ارمان ہے اگر ہم کربلا میں ہوتے، ٹھیک ہے آج بھی تو مظلوم ہے نا یہ روزے، یہ بھی تو حل من ناصر کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی تو جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہوا ہے، وہ بھی تو حل من ناصر کی آواز بلند کر رہا ہے۔ ہم کو اس پہ فکر کرنا ہے کہ اس کا راہ حل کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ بات یہاں سے بدلتی ہے کہ ہم کو کیا سننا ہے اور سن کے کیا کرنا ہے، یا ہم کو کیا سننا ہے اور سن کے بیٹھ جانا ہے۔ سننے کے بعد ہم کو ذمہ داریوں پہ عمل کرنا ہے، بات یہاں پہ آتی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بقی کے موقع پہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں، اس بات پہ ہم آ کے ریسرچ کریں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا نے صرف اتنا بتایا، حل نہیں، تو حل مکمل طریقے سے بتانے کا موقع نہیں ہے یہ، وہ حل کے راستے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کی گہرائیوں کو دیکھیں، کس حد تک وہ باطل ہیں ان کو دیکھیں، راہ حل دیکھیں، ہم سب ایکٹیو ہو جائیں۔ ہیں الحمدللہ، ابھی آج بھی اور کل بھی کتنے پروگرام ہیں، جلوس ہیں، خدا جزائے خیر دے سب کو۔ لیکن اتنا نہیں، ہم کو اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو پوری دنیا سے ایسا پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بقی ہمارا ہے۔ بقی کسی ملک کی میراث نہیں ہے، بقی ایک قوم کے عقیدت کا مرکز ہے۔ ہم کو بقی کی تعمیر اس لیے چاہیے۔ بقی کا گر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی دشمنان فاطمہ موجود ہیں، آج بھی دشمنان ائمہ موجود ہیں، آج بھی دشمنان ولایت موجود ہیں، اور جب تک بقی ویران رہے گی یقیناً یہ دشمن، اس کا مطلب کہ ایکٹیو ہے اور زمانے میں موجود ہے۔ ایک جملہ اور کہے، ہمیں اپنے مسائل میں نہیں، لیکن جب یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم کو بھی صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے صبر کی نہیں، صاحب اب تو ٹھیک ہے بقی گر گئے کیا کریں، جناب زینب کے روضے پہ حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے صبر کرو۔ کیوں صبر کرو؟ جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس میں کون سا صبر؟ صبر کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، تب صبر ہوتا ہے، بغیر وجہ کے صبر نہیں ہوتا ہے۔ نے کہا آپ سے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے بھوک و پیاس پہ صبر کیا، دین کی بقا پہ صبر نہیں کیا۔ جس وقت امام حسین بھوکے و پیاسے تھے اسی وقت امام حسین جنگ میں لے کے وہ تلوار لے کے میدان جنگ میں جنگ بھی کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ علی اکبر کو بھیجا، جناب قاسم کو بھیجا، جناب عباس کو بھیجا، یہ سارے جوانوں نے جنگ کی کہ نہیں کی؟ دین حریم اسلام پہ صبر نہیں ہے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ بات نکلتی ہے، وہ بات آتی ہے پھر لیڈرشپ پہ، کہ پھر ہمارا لیڈر طے کرے گا کیسے ہم کو دفاع کرنا اور کیسے ڈیفنس کرے گا، اور اسلام کا اتنا مکمل نظام ہے کہ ہاں لیڈرشپ موجود ہے، سینٹرلائزیشن موجود ہے، وہاں پہ آ کے پھر ہم یہ طے کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ لہٰذا بقی کا گرنا آج کے وقت کے دشمنان اہل بیت کے چہروں سے نقاب کا ہٹنا ہے، اور یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کون ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے درمیان ہماری قوم کے جو بزرگان لوگ ہیں کہ جن کے پاس ذرائع موجود ہیں،
ان سے یہ ہماری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ جو جس لائن میں ہے اس لائن میں اس موضوع کو آگے تک پہنچانے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا رابطہ میڈیا میں ہے تو میڈیا میں بقی کے موقع پہ آگے پیچھے آرٹیکلز دے, نیوز دے, اس طرح کی باتیں دیں. خوب یہاں پہ تو کوئی ایسا ظاہری سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے نا کہ مشکل ہو. کسی دوسرے موقع پہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں, آپ دیں کہ مثلا ہمارا وہاں پہ حرم ویران ہے, اس کو ایسے کر دیا گیا. ایک ماحول بن جائے, لوگوں تک کم سے کم خبر تو پہنچے کہ ہم مظلوم ہیں. ابھی تو لوگوں کو, دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ ہم مظلوم ہیں. سیاسی حلقے میں کسی کے تعلقات, ایسا نہیں کہ ہماری قوم الحمدللہ ہیں, ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں. سیاسی حلقے میں وہاں جائیں جو روابط ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ ایکٹیو ہیں, اپنی گفتگو کا مرکز اس کو بنا لیں. ایک ماحول پیدا ہو جائے, ایک حال پیدا ہو جائے. باقی کا ہر طرف وہی, باقی ہر طرف مسالم. لیکن علمی مضبوطی کے ساتھ جب بات معلوم ہو تو یہ معلوم ہو کہ کس نے گرائی, کس کے اشارے پہ گرائی گئی, کیوں گرائی گئی اور کیوں نہیں بن رہی اب تک. وہ معلومات ہم کو حاصل کرنی پڑے گی. وہ آرٹیکلز اگر ہوں گے تو مکمل چھپنے چاہیے, وہ نہیں تو لکھے جائیں وہ آرٹیکلز, تب کہیں جا کے ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم مظلوم ہیں. ورنہ اگر ہم اس طریقے سے خاموش بیٹھے رہیں گے اور صرف یہ کوشش کریں کہ ہماری دعاؤں و صلواتوں سے بن جائے بقی, ہم یہ نہیں کہہ رہے, پھر بات دونوں رخ پہ ہونا چاہیے. غلط نہیں ہے, کم نہیں ہے, بہت صحیح ہے. دعائیں ہونی چاہیے, کثرت سے ہونی چاہیے, صلواتیں بھی ہوں, کثرت سے ہوں, لیکن صرف وہی نہ ہو, اس سے ہٹ کے کوشش بھی ہو. وہ بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو. وہ کر کے انسان یہ نہ سوچ لے کہ کام ختم ہو گیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی, بلکہ اس کو کرنے کے بعد انسان آگے بڑھ کے کوشش کرے.